اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں آیت نمبر 29 اور 30، یہ دونوں آیتوں کو نکال کے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دے رہا، اے مسلمانوں تمہارے لیے یہ حکم ہے، پوری انسانیت میں سے صرف مسلمانوں کو خاص کر کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دے رہے کہ مال حرام طریقے سے مت کھاؤ، کا مطلب کیا ہے؟ آج خودکشی کی وجوہات کیا ہے؟ 15 وجوہات میں آج آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اس میں سے ایک بڑی اہم وجہ جہیز بھی ہے۔ جہیز کی وجہ سے ہی خودکشی بہت زیادہ ہو رہی ہے مسلمانوں میں۔ ریسنٹلی جو واقعہ ہوا عائشہ کا، یہ بھی جہیز کی وجہ سے ہوا۔ اب اس آیت میں جو بھی مسلمان اللہ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوال کرنا، جتنی بھی لوگ میری آواز سن رہے ہیں وہ سب، اگر ہم سچے مسلمان ہیں تو، اگر ہم قرآن پہ ایمان رکھنے والے ہیں تو، اگر اللہ کی بات پر آپ کو ایمان ہے، یقین ہے، آپ سچے مسلمان ہیں تو اس آیت پہ غور کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 29 اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حلال کو بھی واضح کر دیا، حرام کو بھی واضح کر دیا۔ مجھے بتاؤ، آج شادیوں میں جو بھی جوڑے کے رقم کے نام سے یا جہیز کے نام سے، سامان کے نام پہ، گاڑی کے نام پہ، پلاٹ کے نام پہ، گھر کے نام پہ جو چیز بھی لی جاتی ہے یہ حلال ہے، کہاں پر ہے دلیل؟ اس کو کس نے کہا حلال؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی حلال کہا قرآن میں؟ شادی کرتے وقت یہ سب چیزیں لینا ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ سب چیزیں حلال ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے کیا ان کی شادیاں نہیں ہوئی؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کرے؟ کس کی شادی میں جہیز لیا گیا تھا، دیا گیا تھا؟ ایک ثبوت بتاؤ، ایک۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شادی میں کیا دیے تھے؟ ایک ثبوت ڈھونڈو کہیں پر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پیاری بیٹی عائشہ کو نکاح کر کے دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کیا دیے تھے جھوڑے کی رقم کے نام پر، جہیز کے نام پر؟ غور کرو میرے بھائیوں، اگر ایمان ہے، حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، قرآن یہ اعلان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اللہ کا حکم ہے، اے مسلمانوں آپس میں ایک دوسرے کا مال حرام طریقے سے مت کھاؤ۔ مطلب یہ ہے تم کسی بھی قسم کا حرام نہیں کھا سکتے۔ اس میں سے ایک چیز ہے، آج شادی کے موقع پر جوڑے کے رقم کے نام پر، جہیز کے نام پر جو لیتے ہو، یہ حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ کیونکہ جس چیز کا لینے اور دینے کا ثبوت قرآن و حدیث میں ہے ہی نہیں، اب وہ حلال کیسے ہو سکتا؟ اللہ کے لیے غور کرنا اس بات پر۔ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح ہیں، تو یہ چیزیں حرام ہیں میرے بھائیوں، حرام آپ کسی بھی شکل میں لے لو، یہ حرام ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث دلیل کے طور پر دے رہا ہوں، النکاح من سنتی، کہا نکاح میری سنت ہے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو بھی سنت ہوتی وہ سنت عبادت بن جاتی ہے۔ اب وہ عبادت ہمیں اسی طرح کرنا جس طرح ہمارے نبی نے بتایا، نکاح عبادت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، نماز پڑھ رہے ہو آپ، ایک رکعت میں ایک رکوع کریں گے، 2 سجدے کریں گے نا؟ نہیں بھائی، میں خوشی سے کرتا ہوں، میرے پاس طاقت زیادہ ہے، 2 رکوع کرتا ہوں، 4 سجدے کرتا ہوں، قبول ہو گئی؟ قبول ہوگی کیا نماز؟ بولیے، خوشی سے کرتا ہوں بھائی، نہیں ہوگی، کیونکہ عبادت نبی نے جیسے بتایا ویسا ہی ہونا۔ یہ نکاح بھی اللہ کے رسول کی سنت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ویسے ہی ہونا جیسے نبی نے بتایا۔ اب نبی نے جس طرح نہیں بتایا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طریقے کو چھوڑ کر تم غیروں کے طریقے پہ کر رہے ہو تو پھر یہ عبادت نہیں ہو سکتی، یہ ثواب نہیں ہو سکتا۔ ہم معمولی سمجھ لیے اس بات کو، ہنسی مذاق سمجھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرو، جو بھی تم رقم لیتے ہو شادی کے نام پر، چاہے وہ چھپا کے لو
یا دکھا کے لو یا چوری سے لو یا بول کے لو یا ڈیمانڈ کر کے لو، لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، یہ حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 29 بول گی۔ اب یہ جو عائشہ کا واقعہ ہوا نا، غور کرنا، ایسے کتنی بچیاں ہماری مر رہی، کتنی بچیاں مر رہی ہے سوسائڈ کر کے۔ ہم کیا سمجھتے، ارے کیسا ظالم ہے جی، اس کا شوہر بیچاری ویڈیو کال کر کے بولے تو بھی مر جاؤ بولا کرتے، راستے میں بیٹھ کے بڑے بڑی باتیں کرتے، ظالمہ بدماشاں ہیں بیٹے، جہیز کے لیے ستائے کرتے، پیسوں کے لیے ستائے کرتے۔ بدماش، ظالم، اور اس عائشہ کے موت کا ذمہ دار اس کا شوہر اکیلا نہیں ہوتا، اس عائشہ کے انتقال کا، سوسائڈ کا ذمہ دار اس کے صرف سسرال والے ہی نہیں ہوتے، اس کے ذمہ دار ہر وہ آدمی ہے، ہر وہ مسلمان ہے جس نے آج تک کسی لڑکی کے ساتھ شادی کرتے ہوئے جہیز لیا، ہنڈا لیا، جوڑے کی رقم لیا، پیسے لیا، وہ سب اس کے قتل کی ذمہ دار ہے۔ وہ سب مجرم ہے جنہوں نے آج تک کسی کی شادی میں جہیز لیا ہو، پیسے لیا ہو، سب مجرم ہے۔ لیکن بد نصیب ہے وہ ماں باپ جو نوجوان بولتا میں سنت طریقے پہ کرتا ہوں، باپ بولتا کیا رے بات نہیں سنتا، نافرمان ہے، بولے ایسا سن، جیسا بولا ویسا کر۔ اور نوجوان کو بھی ایک بہانہ مل جاتا، نہیں جی مول صاحب ہمارے بابا نہیں بات سن رہے، ہماری اماں نہیں بات سن رہی، اماں بابا کی بچپن سے انہیں مانتے ہوئے چاہیا، کون سی بات بھی انکارش نہیں کرا، کتنا شریف کی نے، ماں کی بات سنتا نہ بابا کی بات سنتا، خالی ٹائم پہ، شادی کے ٹائم پہ بڑا نہیں، ہماری دادی ناراض ہوتے، دادی کی کبھی بات سنتے ہوئے چاہیا انہیں بچپن سے، بہانہ ہے، یہ بھی ہے چھوڑ۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو میں کیا بول رہا تھا، مجرم، دنیا میں تمہارے اوپر کیس نہیں ہو رہا ہوں گا، دنیا میں پولیس والے صرف اس عائشہ کے شوہر کو، اس کے ساس سسر کو لے گئے ہوں گے جیل میں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس انصاف کی جگہ قیامت کے میدان میں تم سب، ہم سب ٹھہریں گے، جس نے بھی لڑکی کے پاس سے جہیز اور انڈے کی رقم اور جوڑے کی رقم لیا، ہم سب مجرم ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات بول رہا ہوں، یاد رکھو، مجرم صرف آج تک پیسے لیا وہی مجرم نہیں ہوتا، جو بھی پیسے لے کے، ہنڈا لے کے، جہیز لے کے شادی کر رہا، اس کی شادی میں جا کے کھا کے آنے والا بھی برابر کا مجرم ہے۔ کیا کھلا رہا انہیں، کیا سوچ رہے تم؟ انہیں ہنڈا لے کے، پیسے لے کے ولیمہ کی دعوت دیا، تم سمجھتے ارے ولیمہ تو جائز ہے نا بھائی، رشتہ دار ہے نا، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، خالہ کا پھپھو کا بھی نہیں، انہیں نہیں جاننے والا بھی رہتا لیکن انہیں جا کے شادی میں کھا کے آتا۔ یہ کھانے کا الگ مسئلہ، کھانا اتنا ہم لوگوں کو پسند، اتنا کھا رہے، اللہ رحم کرے۔ دیکھتا ہوں کسی کو تو پریشان، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ٹریننگ دیتے بچپن سے، کتنا کھانا بیٹا، وہ نان ویج کی بریانی آئے تو بازو والے کو ویج بریانی بنا کے دے دے رہا انہیں، بوٹے ہم پورے دال لے کے، کھانا سیکھ رہا، کھانا نلے میں آیا تک کھا رہا، اٹھنے نہیں آتا، وہ دھانا کے تھیلے بھرتے نہیں کہ ادھر ادھر ہلاتے ہوئے، ایسا پیٹ کو ہلاتے ہوئے کھاتا، کہاں تو بھی جگہ رہتا اور جانا ہو رہی، حرام کا کھا رہے، سمجھ میں آ رہا آپ کو، آپ کو ہنسی دکھ رہی، آپ کو مزاق دکھ رہا، لیکن غور کرو، ہنڈا لے کے انہیں کھلایا کھانا، وہ لڑکی کے پاس لیا، حرام کا لیا۔